آپ نے سنی جنرل صاحب کی گفتگو بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدات تھے سابق حکومت کے، جو آپ کی حکومت تھی مسلم لیگ قائد اعظم کی، وہ اب منظر عام پر آنے چاہیے. ان کے مطابق جتنے غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرتے پھریں. انہوں نے خدشے کا اظہار بھی کیا کہ نیوکلیئر ہمارے اثاثے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں جنرل صاحب نے جتنی بات کی بالکل درست کی، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے جو چیزیں ساری مشرف صاحب کے اوپر بلیم دی ہیں، پچھلی حکومت پہ بلیم دی، ٹھیک ہے، جائز بات ہے کہ انہوں نے وہ معاہدے کیے جس کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن ان کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے. اب آپ کب تک مشرف صاحب کے اوپر ڈھول پیٹتے رہیں گے؟ 2 سال ہو گئے ہیں، نئی حکومت جو آئی ہے اب تو یہ بھی پرانی ہو گئی ہے، ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہے کہ آپ کب تک پچھلی حکومت کے اوپر یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ ہر کچھ پچھلی حکومت نے کیا. خدارا اگر پچھلی حکومت نے اتنے برے کام کیے تھے تو یہ تو اولین فرض تھا اس حکومت کا، جو کہ تھرو آؤٹ دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تھرو آؤٹ اپوزیشن کرتے رہ گئے مشرف کی، اس کو غدار کہتے رہ گئے، اس کو جو کچھ گالیاں دیتے رہ گئے پارلیمنٹ میں. تو آج پھر کھول کے وہ معاہدے دکھانے چاہیے تھے، نہ کہ وہ معاہدے فالو کرنے چاہیے تھے. دوسری چیز، ملک صاحب، یہ جو رحمان ملک صاحب ہیں اور حسین حقانی صاحب ہیں، سارے یہ کھلے عام فیکٹ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ امریکہ کے پیرول پہ امریکہ کے بندے ہیں، سی آئی اے کے بندے ہیں. دوسری چیز، نیئر علی بخاری صاحب کا بھتیجا اسلام آباد میں پکڑا گیا، بلیک واٹر نے آ کے پکڑا. میں نے اپنے منہ سے زبانی ان کی یہ کہانی سنی ہوئی اور نوائے وقت اخبار میں چھپی ہوئی ہے یہ کہانی. تو انہوں نے پکڑ لیا، سامنے پولیس تھی، مرگلا روڈ کی یہ بات ہے. اس نے کہا کہ بھائی رکو یہاں پہ، اس نے پولیس کو ہاتھ لایا، یہ کالی گاڑی بڑی آ کے مجھے روک لیا، اندر لیپ ٹاپ تھا. انہوں نے اس کو کہا شناختی کارڈ دو، اس لڑکے نے کہا کیوں دوں میں، مرسیڈیز میں وہ تھا. انہوں نے اندر سوائپ کیا، سب کچھ ان کی گاڑی کے اندر لوڈڈ تھا. اور اس لڑکے کو انہوں نے، پولیس والوں نے، اس نے کہا یہ مجھے پکڑ رہے ہیں گورے. اس نے کہا تو بھائی چلے جاؤ نا ساتھ. پولیس والے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ امریکیوں کے. پھر انہوں نے کہیں وہ کروائی، کیا ہوتی ہے وائرلیس، تو نیئر علی بخاری صاحب تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ میرا بھتیجا ہے. تو اس نے کہا کہ ہی از اے پارلیمنٹیرین. تو اس نے کہا ایم این اے. انہوں نے ایم این اے کی لسٹ کھولی، انہوں نے کہا نو دیر از نو ایم این اے بائی دس نیم. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے ہیں، وہ امریکنز تھے. تو یہ کہنا کہ بلیک واٹر نہیں، مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں یہ زبان زدیان چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں جو کسی نہ کسی کے کان میں روزمرہ کی زندگی میں پڑتے ہیں. تو یہ کیسے اتنا سفید جھوٹ بول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے کہ کوا سفید ہے، ہم کہیں جی ہاں جی کوا سفید ہے، ہاں جی سارے بیوقوف بن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی جو اس ملک کے جو سربراہ ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی بلیک واٹر نام کی تنظیم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو آپ نے دکھایا ہے بلیٹنٹ، یہ اگر یہ مجھے بتائیں ہمارا ملک چھوڑ دیں، یہ برطانوی اس وقت ہائی کمیشن کو بھیجا جائے اور بولا جائے کہ یہ ہمارے ملک میں 2 پاسپورٹ رکھنا جرم ہے، 2 شناختی کارڈ رکھنا جرم ہے، آپ کا ملک جو کہ چلتا ہی قوانین پہ ہے، یہ ایشو کیسے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے امیگریشن کے اور جو یہ ایشو کرتے ہیں اس پورے ادارے کو سسپینڈ کیجئے. آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم نے آپ کے یہ بندے پکڑے ہیں؟ ہم تو اپنے بندوں کو سزا بعد میں دیں گے، پہلے آپ اپنی اس ادارے کو سزا دیجئے. اور یہ سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا بڑا اس پہ ریسرچ ہے بلیک واٹرز پہ. پہلے میں چلتا ہوں کراچی، کشمیر تک سر بات کی، وہاں پہ فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فوزی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فوزی صاحب ابھی جنرل حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، کشمارہ طارق یہاں پہ موجود ہیں اور یہ مقبول جان ہیں. جو جنرل حمید گل صاحب نے بات کی کہ خفیہ معاہدے تھے ماضی کی جو حکومت تھی جنرل مشرف کی، اس میں غیر ملکیوں کے ساتھ، جس کے مطابق یہاں پہ مختلف جو تنظیمیں، بلیک واٹر کا بھی ذکر آتا ہے. تو اس حوالے سے وہ موجودہ حکومت بھی ختم نہیں کر رہی، وہی پالیسیاں چلتی آ رہی ہیں. اور ایک آج جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک شخص کے جو کہ ایک سیکورٹی کمپنی یہاں پہ غیر ملکی لاہور کے اندر موجود ہے، اس کے ڈائریکٹر کے 2 پاسپورٹ جو ہیں وہ دکھائے ہیں ہم نے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانے معاہدے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ پرانے معاہدے ہیں تو پھر نئے معاہدے دکھائیں. تو اس پہ آپ کا موقف ہم جاننا چاہتے ہیں. حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت تو کہتی ہے کہ کوئی اس قسم کی تنظیمیں موجود نہیں ہیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے نصر اللہ صاحب، شکریہ آپ نے مجھے اپنی اس محفل میں شریک کیا، لیکن آپ نے یہ سوال جو کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب سے بہتر وہ دے سکتے ہیں جو ان امور کے انچارج ہیں. رحمان ملک صاحب کو آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو انوائٹ کرتے اور وہ آپ کو اس سلسلے میں دیکھیں، میں ان سے بھی ہم رابطے کی میں نے کوشش کی، لیکن آپ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں. ابھی آپ دیکھیے بلیک واٹر کا میں ہر وقت ذکر سنتی رہتی ہوں اور قیاس آرائیاں اس پر کی جاتی رہتی ہیں،
जब तक मेरे सामने ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं आएगी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। रही बात गुल हमीद साहब की, अभी जो वो अपनी कहानी सुना रहे थे, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि गुल हमीद साहब स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं और वो हिस्ट्री से भी वाकिफ़ है और इतने बड़े ओहदे पे भी रहे हैं। उनको आजकल के हालात और पहले के हालात का मवाजना वो नहीं कर सकते हैं। पहले तो वो एक कोवर्ट जंग लड़ रहे थे जिसके ये सरबराह थे, जिसको ये लीड कर रहे थे, और अभी बड़ा उन्होंने एंटी अमेरिकन स्टैंड लिया हुआ है। मुझे नहीं मालूम 80s में उनका यही स्टैंड था, और अगर ये एंटी अमेरिकन स्टैंड था तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो ISI के सरबराह बन गए एंटी अमेरिकन स्टैंड लेते हुए। एवरीबडी नोज़ कि अमरीकियों का उस ज़माने में कितना इन्फ्लुएंस था, वो कितने हमारे मामलात में दखल अंदाजी करते थे, सबको मालूम है। अब अचानक वो एंटी अमेरिकन स्टैंड लिए हुए हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन क्या एंटी अमेरिकन? और दूसरी बात ये है कि ये जो मवाजना कर रहे हैं उस वक्त की कोवर्ट वॉर का, और अभी मुझे नहीं मालूम, अब तो ये ओवर्ट वॉर है जो कुछ हो रही है। ये इंतहाई पिक्युलर किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं जो कि तारीख में आपके सामने बहुत कम इस तरह की मिसाल होगी कि आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कौन है, आपको ये भी नहीं मालूम वो आपके अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, आपको ये भी नहीं मालूम वो कहाँ से वार कर रहा है, कहाँ से नहीं वार कर रहा है, आपको ये भी नहीं मालूम उसके नज़रियात क्या है और हमारे नज़रियात क्या हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में क़यास आराइयाँ करना या ये कि इस तरह के डेफिनेटिव अंदाज में बात करना लोगों को गुमराह तो कर सकता है, लेकिन फौजी साहब, मैंने जो आज हमने अपने इस प्रोग्राम में एक पासपोर्ट एक शख्स का जो माइकल ब्लीथ का जो है 2 पासपोर्ट पेश किए हैं कि एक ही शख्स है जो एक सिक्योरिटी कंपनी का डायरेक्टर है, यहाँ लाहौर के अंदर 2 पासपोर्टों पे 2 बरतानिया के 2 पासपोर्ट। देखिए, आपने जिक्र किया, आपने ये बताया कि उनका ये नाम है, आपने बताया एक पासपोर्ट में उनकी पैदाइश ये लिखी भी है, दोनों पे तारीख पैदाइश एक ही है। एक मिनट, इशूइंग डेट आपने बताई है, एक्सपायरी डेट बताइए। दूसरे पासपोर्ट का आपने बताया है एक्सपायरी डेट और इशूइंग डेट अलग अलग है। मुझे ये बताइए, ये दोनों अमेरिकन बरतानवी पासपोर्ट हैं जी? बरतानवी पासपोर्ट हैं। दूसरी बात ये है कि ये दोनों में एक ही नाम है, एक ही डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में एक ही तस्वीर है, दोनों में एक ही पैदाइश है, एक ही तस्वीर है। अच्छा, वहाँ यूरोप में अक्सर ममालिक में, मैं खुद ज़ाती तौर पर अपनी एक मेरी सहेली हैं जो कि स्वीडन में रहती हैं, उनके पास भी 2 पासपोर्ट हैं, और जो वो एक पासपोर्ट वो यूरोप और वेस्टर्न ममालिक या वेस्टर्न इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ में करती हैं, और एक वो है पासपोर्ट जो वो एशियन कंट्रीज़ में जब जाती आती इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने ख़ुद मुझे अपना एक वाक़या बताया कि वो एक पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट पे वो पाकिस्तान 2 दफ़ा आई थी, उस पासपोर्ट को लेके इजराइल चली गई थी। कहती हैं इस एंट्रेंस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान उसमें लिखा हुआ था, तो मुझे 4 घंटे के लिए वहाँ तेल अवीव में लेकिन फौजी साहब मेरी पूछगछ होने लगी। वो ड्यूल नेशनलिटी के केसेस हैं, बरतानवी शहरी एक ही नहीं, ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, वो भी स्वीडिश थी, वो भी वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी की लीडर है, वहाँ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। उसने मुझे ये बात बताई है, शी इज एन MP, वो वहाँ की गोरी औरत है। और ये जो आप बता रहे हैं यहाँ, ये भी वही का वही किस्सा है जिसको आप खाम में कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल, चूंकि मेरे पास शवाहिद नहीं है, चूंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं अभी आपकी तरफ वापस आता हूँ, नहीं कहूंगी सिवाय ये कि ये एक मामूली बात है कि वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में लोग 2 तरह। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, और ये मकबूल जान साहब आपने बात सुनी। पहली बात तो ये है कि बड़ा आसान होता है